وہاں ایک بوڑھا سا آدمی داخل ہوا، جبہ کبا پہنا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ شیطان تھا۔ تو کہا میں شیخ نجد ہوں۔ کہا تم کوئی میٹنگ کر رہے ہو؟ تو میں تمہیں کو بہترین مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی سارے شیطان کٹھے ہوئے ہن تو اصل شیطان بھی مشورہ دینا آ گیا۔ اب لوگ مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ کسی نے کہا دارالندوہ کے اندر بیٹھ کے کیسا کرو، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دو، اور جب یہ قید کے اندر ہوں گے ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، لا تعلق ہو جائیں گے، نعوذ باللہ یہ وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا پاگل ہو، اس کے چاہنے والے تمہیں قید کرنے دیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں، جنہوں نے حضور کے ساتھ دل و جان کا سودا کر دیا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کے اوپر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے تم ان کے نبی کو قید خانے میں بند کر دو اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تجویز غلط ہے۔ پھر کسی اور نے مشورہ دیا، کہا ایسا کرو مکے سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ پھر شیخ نجد شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا تم یہاں سے نکالو گے یہ دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، اور اس کی آواز اتنی سریلی ہے، اس کی بات اتنی میٹھی ہے، اس کا لہجہ اتنا اچھا ہے، وہاں جا کے پھر یہ لوگ جمع کریں گے، لوگ کلمہ پڑھتے جائیں گے، پھر وہاں ایک فوج اور ایک گروہ تیار ہوگا، اور چند لمحوں کے بعد، چند دنوں اور مہینوں کے بعد یہ پلٹ کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ قید کرنے کے اوپر تم راضی نہیں، اور پھر تم جلا وطن کرنے کے اوپر راضی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ ابو جہل کھڑا ہوا، جہلوں کا سردار، اس نے کہا میری بات سنو، میں تمہیں ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے بنو ہاشم کے ساتھ، ایک قبیلہ ہے، جتنے بھی اور دوسرے قبیلے ہیں سارے ایک ایک نوجوان کو پیش کریں، نوجوان مسلح ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہو، سارے قبیلے کا ایک ایک بندہ اکٹھا ہو، رات کو حضور کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور سارے قبیلے والے نعوذ باللہ حملہ کریں، انہیں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ جب یہ بات صبح پھیلے گی تو ہم کہیں گے سارے قبیلے والوں نے مل کے کیا ہے، تقریباً 60 کے قریب قبیلے والے ہیں، بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ جب یہ بدلہ نہیں لے سکیں گے تو ہم دیت کی رقم ادا کر دیں گے، معاوضہ دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ سب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر اپنی محفل کو برخاست کر دیا۔ یہ فائنل بات ہو گئی کہ سارے قبیلے کا ایک ایک بندہ جمع ہو، ہاتھ میں اس کے تلوار ہو، رات کو نبی کے گھر کو گھیر لیا جائے اور محاصرہ کیا جائے، نعوذ باللہ انہیں شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ یہ تدبیر بنائی تھی، اللہ نے جبریل امین کو نازل کیا۔ سورۃ الانفال نامہ پارہ آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جبریل امین آپ کو خبر دینے کے لیے آ رہے ہیں، جو کفار نے وہاں میٹنگ بنائی تھی، جو بات طے کی تھی، اللہ نے قرآن بنا کے مصطفیٰ کے سامنے نازل فرما دیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر تدبیریں بنا رہے ہیں، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، تمہیں قید کر دیا جائے، او يَقْتُلُوكَ، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، او يَخْرُجُوكَ، یا تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اس سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ فرمایا ایک تدبیریں انہوں نے کی ہیں، وَيَمْكُرُونَ، یہ سارے تدبیریں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ان سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ سونیا صلاح انہاں ساریاں کر لئیے، مشورہ انہاں ساریاں کر لیا ہے، گل فائنل ہو گئی ہے، ایسا نہ کرنا ہے۔ میں انہاں دی گل انہاں اتھے بہ کے کیتی ہے کمرے جو چھپ کے، میں جبریل امین نو کل کے ساری گل تیرے تے ظاہر کر دیتی ہے۔ انہاں یہ 3 گلاں فائنل کیتیاں نے، صلاح کر دے رہے نے، بھی یہاں قید کر دیے، او یقتلوکا، یا پھر قتل کر دیے، او یخرجوکا، یا اتوں کٹ دیے، وَيَمْكُرُونَ، یہ ساری تدبیر نہ بنا لئیے، لیکن اللہ نے بھی ایک تدبیر بنائی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ دی تدبیر سارے نالوں بہتر تدبیر ہے۔ جب یہ بات ہوئی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے ہی کہا تھا ابو بکر تیار رہنا، اللہ کی طرف سے اجازت آنے والی ہے، جب میرا رب مجھے اجازت دے گا پھر ہم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ ابو بکر صدیق اسی وقت سے 2 اونٹنیوں کو تیار کر رہے تھے، اچھا چارہ ڈال رہے تھے اور انہیں ہجرت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تھوڑا سا ابو بکر صدیق نے سامان بھی باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور جب یہ معاملہ ہوا، ہجرت کی اجازت ملی، جمعے کا دن تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر آئے، آ کے کہا ابو بکر آج تیار رہنا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، آج ہم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی میرے آقا میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں، سامان میں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اونٹنیاں میری تیار ہیں، میں ذہنی طور پہ بھی تیار ہوں۔ فرمایا رات کا وقت ہوگا، میں تیرے دروازے پہ آؤں گا، جلدی سے تیار رہنا اور ہم ہجرت مدینہ کر جائیں گے، مکہ کو چھوڑ کے ہم مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے جب اجازت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پروگرام بنایا، اور حضور جب گھر گئے تو کفار اپنی تدبیر کے مطابق نوجوان اکٹھے ہو کے حضور کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل تھے، حضور گھر میں موجود تھے۔ حضور نے جب باہر کی طرف دیکھا تو چمکتی ہوئی تلواریں نظر آئیں، مسلح نوجوان وہاں نظر آئے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی ہجرت مدینہ۔ اگر قرآن اور احادیث کی روح کے اندر دیکھا جائے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا